وعلیکم السلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد وإن أريخ على صخرة استناخ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبی الکریم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اچھی مجلس محفل پھر نصیب فرما دی۔ ہر دفعہ میں آتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جلد سے جلد ہمیں چھت دے۔ درمیان میں مدرسے کا کام شروع ہو گیا تو اللہ پاک اس کو بھی پایا تکمیل تک پہنچائے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، مسجد بھی مدرسہ بھی، کہ جن علاقوں میں ہم جاتے ہیں جہاں مسجد مدرسہ مضبوط ہے اور جہاں اہل مساجد اہل مدارس مضبوط ہیں تو وہاں برکات بھی بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ تو رملے مرلے والوں سے بھی یہی دوستانہ ہے، یہی محبت ہے۔ کافی دفعہ تو میں آ چکا ہوں تو اس لیے آتا ہوں، باقی سچ میرا یہاں پہ کوئی کلینک نہیں ہے، نہ ہی یہاں پہ کوئی اسپتال ہے اور نہ ہی کوئی دنیاوی کام ہے، نہ ہی کوئی یہاں پہ میرا رقبہ پڑا ہے کہ آ کے میں رقبہ دیکھنے آتا ہوں۔ یہی مسجد مدرسہ دیکھنے آتا ہوں اور آپ بھائیوں کی زیارت کے لیے۔ اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کا استقبال کرنا سکھایا ہے۔ سنے نبی نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے۔ اپا بس کملے بھولے نکلے، آپ اپنی من چاہیتے چلن لگ گئے، ورنہ تو بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، رات کیسے گزارنی ہے، دن کیسے گزارنا ہے، اور تجارت کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، ساری کی ساری تعلیمات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں۔ مجمع لگا ہوا ہے، سنے نبی نے صحابہ کو متوجہ کیا، ماذا یستقبلکم، میرے صحابہ وہ کون آ رہا ہے؟ جی میں کوئی ڈاکٹر زٹھا بیٹھے ہوں تو ڈی سی کا کوئی وزٹ ہو، اگر وہ آ کے کہتا ہے یا اس سے پہلے آنے سے پہلے سارے اٹینشن ہو جاتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ صاحب آ گئے، وہ سی ایم صاحب آ گئے، ڈی سی صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے، تو ہر بندہ چوکس ہو جاتا ہے، چکنا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے ایسا انداز اختیار کیا تاکہ سب کی توجہ، اور ایسے ہی کیونکہ اللہ کے حبیب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ زمانے دے رنگ سارے تیری خاطر بنائے نے، آسمانہ دے چند تارے تیری خاطر سجائے نے، دکھا کے والضحیٰ چہرہ ذرا دیدار دے اپنا، میں اقصا وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے نے، تیری خاطر میں وچ قرآن قسماں وچ آئیاں نے، تے اے قرآن دے پارے تیری خاطر بنائے نے۔ تو اللہ کے حبیب کی اہمیت کا اندازہ ہوگا تو چہروں پہ داڑھی سجے گی، ورنہ 70 سال دا تھی تے حالی تک آدھا پٹھا اس طرح پھر۔ کیسی سنگ دلی ہے۔ میں اللہ کے گھر کے قریب گیا تو سب سے ٹاپ پہ پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پورا میں نے پڑھا غلاف کعبہ پہ جتنا کچھ لکھا ہوا ہے قرآن، تو سب سے ٹاپ پہ جو مجھے قرآن نظر آیا، عربی نظر آئی، اللہ کے گھر کا دروازہ ہے، اس کے اوپر غلاف ہے اور غلاف پہ عربی اور قرآن لکھا ہوا ہے، تو سب سے ٹاپ پہ جو آیت لکھی ہے وہ ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے حبیب جب آپ بار بار مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتے، اللہ نے آسمان سے آپ کا چہرہ دیکھا، اور جس چہرے کا تذکرہ آج بھی بیت اللہ کی ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے، والی سجن بیلی اپنی مرضی کی تھی ودے تو وال کیا خود سوچ گنے کہ سونے نبی کل پوچھ گدا تے والے کیا جواب رسی۔ سونے نبی یہ پوچھ گدا، اے میری امتی رملی والے تو میری سنت کیوں تروڑی ہوئی؟
تو یہ جواب نہیں دے سکے گا کہ فلاں یہ کر رہا تھا، پاکستان میں اس کی سیاست تھی، اس کی نہیں، تو نے بھی تو میرا کلمہ پڑھا تھا، تو بتا تو نے میری سنتوں پہ عمل کیا کہ نہ کیا، تیرے دل میں میری محبت کتنی تھی اور تو نے اس پہ عمل کیا کہ نہ کیا، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میں بعد میں سناتا ہوں، تھوڑی اللہ کے حبیب کی تعریف کر دوں تاکہ پتہ ہوئے نا کس ذات کی بات کی جا رہی ہے، تو پھر اس پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے، پھر استقبال رمضان کا دل بھی کرے گا، پھر عظمت قرآن دل میں بھی بیٹھے گی، اور پھر اللہ سے تعلق بنانے کا دل بھی کرے گا۔ پھر مسجد ابھی تک ہماری انکمپلیٹ ادھوری کھڑی ہے، جلد سے جلد اس کو بھی مکمل کرنے کی کوششوں میں لگیں گے، اور ایسے مدرسے کو کمپلیٹ کرنے میں لگیں گے کہ جب پتہ ہوگا کہ حکم کس کا ہے، گھر کس کا بن رہا ہے، اور کس نے بنانے کا ہمیں بتایا ہے، اور کس ہستی نے ہمیں سکھایا ہے اللہ کے گھروں کو بنانا۔ سونے نبی سب سے پہلے آئے، مسجد قباء تعمیر کی ہے، پھر مسجد نبوی کے کام میں خود لگے، اور ایسے اہل صفہ کے لیے صفہ کا مدرسہ قائم کیا، اور ایسے دار ارقم مدرسہ قائم کیا۔ تو مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، یہ اللہ کے حبیب کی براہ راست سنت ہے۔ اسی پہ ایک دو شعر سامنے اگر آتے ہیں تو سناؤں میں آپ کو، دونوں انداز سے میں نے لکھا تھا، پھر میں آؤں گا استقبال رمضان پہ۔ مساجد سے محبت ہو گئی ہے، مساجد سے محبت ہو گئی ہے، ہمیں مرغوب جنت ہو گئی ہے۔ یا اسی بہار میں سنیں، مدارس، دونوں چیزیں ہیں ہماری سامنے، دونوں زیر تعمیر ہیں تو مکس اب میں کر رہا ہوں۔ مدارس سے محبت ہو گئی ہے، مدارس سے محبت ہو گئی ہے، اور کیا، مدارس کو بنانے میں لگے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کا تو حصہ ہے ہی ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے دوست احباب کہ جو آپ بھی نہیں جانتے، میں جانتا تو ہوں لیکن میں چھپا کے رکھتا ہوں کہ کس کس نے یہاں مسجد مدرسے میں کتنا حصہ ملایا ہے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ مدارس کو بنانے میں لگے ہیں، ہمیں مرغوب جنت ہو گئے۔